بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر اور آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی, اور صحت کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم اکثر بیماریوں کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بہت ساری کرونک ڈیزیز کے اوپر بات کرتے ہیں. تھوڑی بورنگ ہماری اکثر جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی میڈیکل سائڈ کی ہوتی ہے. آج ہم تھوڑا انٹرٹینمنٹ سائڈ کی بھی بات کریں گے, اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے, اور اگر آپ ہیلدی ہوتے ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ کی لائف میں ریگولر طریقے سے مطلب آپ نے اسکیجول کی ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ کے ہارمونل افیکٹ کیا ہوتے ہیں, ہارمونل بیلنس کیا ہوتا ہے, ہیپی ہارمونس کس طرح ریلیز ہوتے ہیں. اور اگر آپ بالکل ہی ہیلدی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے صرف اور صرف پڑھائی کر رہے ہیں, یا پھر صرف آفس ورک کر رہے ہیں, یا پھر بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, تو وہ اسٹریس انڈیوس ہارمونس کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے. آج میں نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی ماہر اینالسٹ کو مدعو کیا ہے, جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چینلز پر ایز اے اینالسٹ آتے رہتے ہیں. آج میرے ساتھ جو پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران ودود صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں. بہت زبردست ٹاپک آپ نے جو ہے وہ لائک سلیکٹ کیا ہے, اور بیسیکلی میری جو بات ہوتی ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہی بات ہوتی ہے, بٹ ہیلتھی ایکٹیویٹیز اینڈ پلس کیا کہتے ہیں صحت اور یہ ساری چیزیں آپس میں جو ہے کو ریلیٹ ہیں. اور ہمارا ایک اور چیز میں ایڈ کرتی چلوں کہ ہم لوگ پاکستان تھوڑا صحت کے حوالے سے پیچھے ہے. ہم لوگ ہمیشہ پریونشن کے اوپر بات نہیں کرتے, ہمیشہ ہم کیور کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. سو پریونشن از بیٹر دین کیور, دیٹس اے ویری فیمس کہ کوٹیشن بھی ہے. سو پریونشن کے لیے آپ کو کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو فوکسڈ کرنے ہوتے ہیں, کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, اسٹریس سے تھوڑا دور رہنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا آپ کا ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے, آپ کا لیونگ اسٹائل اچھا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیٹس امپورٹنٹ. تو آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز پر بات کرنے جا رہی ہوں, کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کا ہونا کتنا ضروری ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ صحت کی نعمت ہے. ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے, تو واقعی اگر اسے دیکھا جائے تو تندرستی ہزار ہاں نعمت ہے, شاید اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. دیکھیں, چاہے آپ کے پاس دنیا کی جو مرضی چیز موجود ہو, آپ کے پاس جتنا فیم ہو, آپ کے پاس جتنی عزت ہو, آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہوں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ اپنی صحت کو لوز کر جاتے ہیں تو ان تمام نعمتوں کا, ان تمام ریسورسز کا آپ استعمال نہیں کر پائیں گے. آپ اس کے محافظ بن کے رہ جائیں گے, آپ اس کے مالک نہیں بن پائیں گے. تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان سے صحت چلی جاتی ہے, مجھے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ ہے کہ صحت جو ہے, مرض سے پہلے صحت کو نعمت جانو, اور فراغت کو جو ہے وہ مصروفیت سے پہلے نعمت جانو. اور یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا انسان زیادہ خیال نہیں کرتا. تو واقعی یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اور ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے. اس نعمت کی حفاظت اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو obviously بہتر بنا کے اس نعمت کی حفاظت کریں گے, اور ایکسرسائز کو. ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. ایز اے میڈیکل ڈاکٹر آپ اینالسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. میرا جو اپنے آڈینس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری صحت کے اوپر جو ہارمونز ہوتے ہیں, جو ہیلدی ایکٹیویٹیز سے ریلیز ہوتے ہیں, اس کا بتائیے گا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ مسلسل مصروف رہتے ہیں, آپ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں, اور آپ کی لائف کے اندر 48 آورس آپ کو ایک WHO کی گائیڈ لائن کہتی ہے کہ 48 آورس آپ نے کام کرنا ہے, ریسٹ آف دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو healthy activities, you need to take rest. اچھا, تو
اس کے لیے میں اپنے لوگوں کو آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ ایکٹیویٹیز آپ کی اور آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہارمونل جو ایک چین ہے یا پھر اس کا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا. دیکھیں ہارمونز کا انسانی زندگی میں لازمی طور پر بڑا اثر ہے, اور جب ہم کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں, پازیٹیو سرگرمی کرتے ہیں, مثبت سرگرمی کرتے ہیں, تو اس سے ہماری انٹرنل باڈی میں بھی بڑے چینجز آتے ہیں. بہت سے ہارمونز ہیں جو ہمارے موڈ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے ہماری جنریشن انفارچونیٹلی دور ہوتی جا رہی ہے, تو ایک پیس آف مائنڈ ہمیں محسوس ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم کنیکشن اپنا پیدا کریں نیچر کے ساتھ, فطرت کے ساتھ اپنا ایک تعلق پیدا کریں. صبح کے ساتھ بھی تعلق پیدا کریں, شام کے ساتھ تعلق پیدا کریں, جو اللہ نے نباتات بنائی ہیں اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں. اور آپ محسوس کریں کہ صبح کا وقت ہو جب بہت زیادہ ٹریفک کا شور بھی نہ ہو, آپ دنیا کے جھمیلوں سے دور ہوں, اور آپ ایسے وقت میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو آپ کے موڈ پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کے موڈ کے اوپر اس کا یقینی طور پر بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں سائیکلوجی تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو اسٹریس ہے, جو ڈپریشن ہے, وہ بھی ایک انرجی ہے, اور آپ اس انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں. انرجی کی مختلف فارمز ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ اسٹریس اور ڈپریشن یہ ایک ایسی انرجی ہے, اگر ہم اس کو پازیٹیو لینا چاہیں تو ہم اس انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے لیے. اور اس انرجی کی یعنی کہ ایکسرسائز میں ہمیں جس انرجی کی نیڈ ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں سے پوری ہو جائے گی. تو وہ اسٹریس, وہ ڈپریشن جو اینگر کی صورت میں بھی باہر آ سکتا ہے, جو غصے کی صورت میں بھی باہر آ سکتا ہے, اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے ایکسرسائز کے ذریعے اس انرجی کو خرچ کریں. ورنہ اس انرجی نے استعمال تو ہونا ہے, چاہے غصے کی صورت ہو, چاہے چڑچڑاہٹ کی صورت ہو, چاہے اور کسی نیگیٹو اسپیکٹ کی صورت ہو, لیکن ہم چاہیں تو اسے پازیٹیو صورت میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. اوکے, دیٹس گڈ. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بات ہمارے ویورز کو پتہ چلی کہ اسٹریس اینڈ ڈپریشن دیٹس آلسو دا انرجی, اور یہ بھی ایک انرجی کا فریم ہے. اچھا, دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ آج کل بہت زیادہ PSL کی بھی باتیں چل رہی ہیں, اینڈ کرکٹ دیٹس کہ ایک آج کل بہت زور و شور پر ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی اپنی ایک ٹیم کو تشکیل کیا ہے, دیٹس یو آر دا فاؤنڈر. سو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. جی, جوائنٹ وینچر ہے بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل, اور ہم جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ریدر دین اونلی پریچنگ وی شوڈ ڈو سم پریکٹیکل ورک ایز ویل فار ینگسٹرز, فار نیو کمرز. تو ہم نے ان کے لیے ایک کرکٹ ٹیم تشکیل دی ہے فوڈ بستی مغلیہ کی جانب سے, اور اس کا پرپز ہی یہی تھا کہ ہماری نوجوان نسل جو کھیلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی سے دور ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ جن شہروں کے میدان آباد ہوں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نوجوانوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم, ایک اپرچونٹی مہیا کی کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنا وقت منفی سرگرمیوں میں صرف کریں, وہ پازیٹیو اور مثبت سرگرمیوں میں خود کو لگائیں. اس کے لیے ہم نے یہ ٹیم تشکیل دی ہے جس میں پورے کراچی سے فی الحال ہم نے نوجوان ٹیلنٹ کو, ایسے ٹیلنٹ کو جنہیں موقع نہیں ملتا, بہت اچھا کھیلتے ہیں, کھیل کو سمجھتے ہیں, محنتی لڑکے ہیں, لیکن انہیں انفارچونیٹلی موقع نہیں ملتا, تو فلی اسپانسرڈ فوڈ بستی اور مغلیہ کی جانب سے یہ ٹیم لانچ کی گئی, اور انشاءاللہ انہیں دوسرے شہروں میں اور الٹیمیٹلی کلب لیول تک, اور پھر ہماری خواہش ہے کہ انہی میں سے کچھ لڑکے جو ریئر ٹیلنٹ ہیں وہ نیشنل ٹیم میں اور PSL میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر سکیں. تو یہ ہم اس طرح سے فوڈ بستی نیشن کو بھی سرو کرے گی, اور انشاءاللہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم نے انہیں ریسورس پرووائڈ کیا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر آگے جائیں اور ملک و قوم کی نمائندگی. اوکے, اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جو ہماری باڈی کے اندر آپ نے بتایا کہ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں ڈیو ٹو دا فزیکل ایکٹیویٹیز, دیٹس کرکٹ ایک ایسی کہ ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسل کی بھی آپ کی جو پاور ہوتی ہے وہ بھی انہینس ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کارڈیک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی انہانس ہوتی ہے, بیکاز آپ جب بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ موڈیفائی ہو جاتا ہے. دیٹس کہ ایتھلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے جب بہت زیادہ جن لوگوں کو ٹیکیکارڈیا رہتا ہے, اور اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھاتے ہیں تو ان کا ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے. تو یہ میڈیکل کویشچن میں آپ سے کروں گی کہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں. میں نے تو کچھ ایڈوانٹیجز ابھی بتا دیے ہیں, پر آپ اس کو اور مزید بریفنگ کے ساتھ بتا سکتے ہیں. واٹ آر دا ایڈوانٹیجز دیٹس کہ ہماری باڈی کے اندر الاسٹیسٹی کو پلس مسلس امپاورمنٹ, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہارٹ ایکٹیویٹیز کی امپاورمنٹ, سائیکالوجیکل امپاورمنٹ,
That's all are interlinked. تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. میں آپ کی بات کو تھوڑا پیچھے لے جا کر اسٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں ہم سب کانٹیننٹ پہ رہتے ہیں. میں اگر یہاں کے پاپولیشن کی کمیونٹی کی بات کروں تو ہمارا فوڈ انہیلدی فوڈ ہے. ہم نیچرلی طور پہ ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جو ہیلدی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے فوڈ میں, آئلی اور فیٹ, یس یہ سارا کچھ ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز ہماری لائف کا پارٹ نہیں ہے. تو آبویسلی ایک تو ہم فوڈ ایسا انٹیک کر رہے ہیں جس کی کیلوریز زیادہ بنتی ہیں, اور اس میں فوڈ کا زیادہ تر حصہ وہ انسٹنٹ انرجی کا نہیں ہوتا, وہ انرجی کے ریزروائرز کا ہوتا ہے جو باڈی میں جانے کے بعد ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اوبیسٹی ہوتی ہے. اوبیسٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود تو کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن یہ درجنوں بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. بلڈ کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے, برین کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے, ڈیزینس رہتی ہے, اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے مسلس کا پین شروع ہو جاتا ہے, جوڑوں میں پین شروع ہو جاتا ہے. تو نمبر آف ڈیزیزز آر دیئر جو صرف ہمارے فوڈ کی وجہ سے اور انہیلدی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب آپ کی جو بات تھی کہ جب کوئی ایتھلیٹ ہوتا ہے, کوئی اسپورٹس مین ہوتا ہے, تو آبویسلی اسے اپنے اسپورٹس میں بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے اس نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. وہ ایکسرسائز کرتا ہے, وہ مسلس کو اسٹریچ کرتا ہے, وہ رننگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے, تھرو آؤٹ دی باڈی آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوتی ہے. بلڈ سپلائی کے لیے ہارٹ کی پمپنگ آبویسلی کنٹینیوس ہوتی ہے, ریدھمک ہوتی ہے, تو ہارٹ بہتر کام کرنا شروع کرتا ہے. اور اوور آل دیکھیں, اور اس کا لازمی اثر انسانی ذہن پر بھی پڑتا ہے. چونکہ بلڈ سپلائی تیز ہونے کے باعث آکسیجن کی سپلائی برین کے سیلز تک بھی, انٹر نیورونز تک بھی بلڈ کی سپلائی بہتر ہوتی ہے. تو اس کے باعث انسان کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے, وہ ہیپی لائف بھی گزار رہا ہوتا ہے. اور یعنی کہ ایک جو اچھا ذہن ہے وہ ایک اچھے جسم میں ہی ہو سکتا ہے. ایک ہیلدی مائنڈ ایک ہیلدی باڈی پر ہی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ذہن بہت اچھا ہو اور مطلب جسمانی طور پر وہ بیمار ہو اور ذہنی طور پر وہ بہت ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. ہمارے یہاں کا رجحان جو ہے وہ اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ زیادہ تر جو ریسورسز ہیں جن کے پاس, ان کی ایکٹیویٹیز کچھ اس طرح سے ہیں, گاڑی سے اترے گھر میں گاڑی لائک نہیں, ہاں بالکل. اس کے ساتھ ان کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ واکنگ بہت کم ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلمس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کا بہت زیادہ وزن کا ہو جانا, اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم اپنے ویورز کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کس طرح آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی لائف کو ہیلدی طریقے سے گزار سکتے ہیں. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے فزیکل ایکٹیویٹیز کی, اینڈ کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو بھی آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں یا پھر آپ جو بھی اپنی فزیکل فٹنس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ ضروری ہے, اور اگر نہ کریں تو اس کی وجہ سے کس طریقے سے آپ کی باڈی پر امپیکٹ ہو سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا انٹرلنک ہے آپ کے وزن کے ساتھ. وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا ڈاکٹر صاحب کتنا انہیلدی ہوتا ہے آپ کی لائف؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایڈلٹ ایج میں, بڑی عمر میں جتنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں, ان میں سے موسٹ آف دی ڈیزیزز آر بیکاز آف اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی. چاہے وہ بلڈ کولیسٹرول لیول ہو, چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہو, چاہے وہ ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہو یا ہائپر پلیزیا ہو. آپ کسی بھی بیماری کو دیکھیں, بیماریوں میں سے 80% بیماریوں کا جو تناسب ہے وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, انہیلدی لائف اسٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے. میں لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں اپنی عمر سے بھی, اپنے بڑی عمر کے لوگوں سے بھی, کہ خدا را اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں, ہر چیز کا ایک وقت مقرر کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک کام کرنے کی مشین بن کر رہ جائے اور وہ اپنا پورا وقت صرف کام میں ہی صرف کرے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان تھرو آؤٹ دی ڈے وہ پلیجر کے لیے کام کرتا ہے اور فن کا ایلیمنٹ ہی ڈھونڈتا ہے. ایک ترتیب کا ہونا ضروری ہے. آپ کے کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے, آپ کے سونے کا وقت مقرر ہونا چاہیے, آپ کے آرام کرنے کا, آپ کے کام کرنے کا, آپ کے ایکسرسائز کرنے کا وقت مقرر ہونا چاہیے. دیکھیں, ترتیب آپ کو کن لوگوں کی زندگی میں دکھتی ہے؟ جو نفیس لوگ ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں نفاست ہوتی ہے, وہ اپنی زندگی میں ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں, اور اس سے ہمیں ان کا, جسے آپ کہتے ہیں ظاہر, بڑا اچھا, بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے. تو جو لوگ, جن کا ظاہر اچھا ہوتا ہے, جو نفیس لوگ ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں ترتیب ہوتا ہے, تو قدرتی طور پر ان کے باطن میں بھی یہ چیز در آتی ہے, ان کا باطن بھی بہتر ہو جاتا ہے. باطن سے مراد
وہ سارا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہے اور میڈیکل ایسپیکٹ بھی ہے کہ ان کے جسم کے انٹرنل آرگنز کے فنکشنز میں بھی آٹومیٹیکلی ترتیب پیدا ہو جائے گا. ہارٹ ترتیب کے ساتھ بیٹ کرے گا, بلڈ ترتیب کے ساتھ سرکولیٹ کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے یہ فوڈ بستی کے ساتھ اپنا کنیکشن بنایا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایز اے بزنس پارٹنر کے طور پر کام کر رہے ہیں, کیا وجہ تھی؟ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور یہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے. جی اچھا, کئی وجوہات ہیں, بہت سی فوڈ انڈسٹریز ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں. صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ لنکڈ ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں جنرلی یہ بات کر رہا ہوں جسے میں سمجھتا بھی ہوں. میں نے سب سے پہلے ان کی فیکٹریز کا وزٹ کیا, سندھ میں بھی, کراچی میں بھی ان کی فیکٹری ہے اور پنجاب میں بھی, اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اسنیکس کی کمپنی جو بچوں کے لیے اسنیکس بناتی ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ فوکسڈ ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے اور مطلب ایک ایسا فوڈ پریپیئر کر کے مارکیٹ کرنا ہے جو بچوں کی صحت کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی, جس دن ان کی فیکٹری میں وزٹ تھا تو میں بھی وہاں پہ ایز اے اونری وزٹر موجود تھا, تو میں نے دیکھا کہ ان اے سنگل ڈے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے انہیں جو لائسنس ہوتا ہے فوڈ کا وہ پرووائڈ کیا. تو اس سے مجھے بھی بڑا حوصلہ ملا کہ میں ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے جا رہا ہوں کہ جو فوکسڈ ہے بزنس کے علاوہ, وہ اپنی CSR کو, سوشل رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھتی ہے. بچوں کی صحت بھی ان کے لیے پرائم ہے اور بزنس ان کے لیے ایک سیکنڈری تھنگ ہے. پرائمری تھنگ از اے کوالٹی پروڈکٹ, پرائمری تھنگ از اے ہیلتھ آف دی چلڈرن, اور اسی طرح سے جو بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں. تو یہی بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے ایک اسٹارٹ کیا ہے کرکٹ کا اینڈ آپ نے ایک پوری ٹیم کو تشکیل دیا اور لائک آپ نے کہا کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کو انہانس کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ مینٹلی طور پر بھی تھوڑا انجوائے کر سکیں, اپنی صحت کے اوپر بھی فوکس کر سکیں. ہم ان کی کیا کہتے ہیں, آپ نے جو بھی ٹیم بنائی ہے اس کو بھی اپنی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے آپ کا انیشیٹو ہوا ہے, موٹیو کس طرح ہوئے ہیں. تو پلیز میری اسکرین پر آپ ان کی ٹیم کو بھی دکھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وسیم بادامی. ہم یہاں کراچی میں فوڈ بستی انڈسٹریز نے اپنے آپ ایک انیشیٹو لیا اور اپنی ایک کرکٹ ٹیم تشکیل دی, اور اس کی اس لانچ کے ایونٹ میں میں آیا ہوں. میرے ساتھ ابھی دیکھیں گے کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب بھی. ہم دونوں چونکہ آج کل PSL کا کریز ہے ہر جگہ اور ہم صبح شام رات کر کے کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایونٹ ہو تو وی لو ٹو بی دیر. تو ہم یہاں پر آئے ہیں. کرکٹ کے فروغ کے لیے اچھا اقدام ہے اور فوڈ بستی کے ویسے بھی آپ سب اس برانڈ سے بھی مانوس اور ان کے پروڈکٹ سے بھی مانوس, آپ استعمال بھی کرتے ہیں اور بہت پسند بھی کرتے ہیں. تو میری طرف سے بہت بہت نیک خواہشات فوڈ بستی انڈسٹریز کے لیے بھی کہ ایز اے برانڈ یہ ترقی کرے, اور ان کی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی. بہت اچھی بات ہے کہ گلی محلے کی سطح پر, کیونکہ جب بھی ہم پاکستان کی کرکٹ کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ڈومیسٹک لیول پر بہت ساری چیزیں ان کو امپروو ہونا چاہیے. تو اچھا اس طرح گلی محلے کی سطح پر جب کرکٹ ہوگی تو ٹیلنٹ جو ہے وہ گلی محلے سے نکل کے پھر بڑے بڑے گراؤنڈ میں سامنے آئے گا, اور یہ انیشیٹو بھی انشاءاللہ اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. سو آل دا بیسٹ وشز ٹو فوڈ بستی انڈسٹریز فرام مائی سائڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں. فوڈ بستی کے لیے بہت ساری دعائیں. ان لوگوں نے جو کرکٹ ٹیم بنائی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کے لیے بھی کرکٹ ٹیم بنائے. بائے بائے, ٹاٹا سے اوپر ملیں گے. جس طریقے سے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے اینکرس اینڈ سوشل ایکٹیویٹیز بھی انڈورس کر رہے ہیں, سو دیٹس گڈ. اور بہت اچھا آپ کا یہ انیشیٹو ہے کہ آپ لوگوں نے لوکل طریقے سے, جیسے کہ ان لوگوں کو آپ چوز کریں گے جن کو اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں یا واقعی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ میں پیچھے ہیں, لائک ان ٹیلنٹ میں تو پیچھے نہیں ہے, لائک ان اپرچونٹی میں ان کے لیے ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہاں پر بھی تو کوئی سورس والی بات نہیں چلے گی, آپ کے دوست جو آپ کو جانتا ہوگا وہ آ جائے. ایون میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میری فیملی میں بھی بہت سے کرکٹر موجود ہیں, لیکن اس پوری ٹیم میں ہماری فیملی میں اور کمپنی کے اونرز ڈائریکٹرز کی فیملیز میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے.
تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے اس کو, اور میرٹ کا نظام ہم شروع سے ہی رکھیں گے. اصل میں پرپز, جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ نیشن کو سرو کرنا ہی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم گراس روٹ لیول کے اوپر ان چیزوں کا سہارا لینا شروع کریں گے تو آبویسلی وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اسی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ایک سیپریٹ باڈی بنائی گئی ہے جس کے کوچز ہیں, جس کے کیپٹنز ہیں, اور تھورلی سلیکشن آپ لوگ تو نہیں کریں گے؟ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے سلیکشن میں rather than sponsoring this team. اوہ گڈ, تو اچھی بات ہے نا, پھر تو بالکل میرٹ پر آئیں گے لوگ, اور ان لوگوں کو بھی اپرچونیٹیز ملیں گی جو لوگ بیچارے لائک ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, اور جس طرح آپ نے بات کی ان کو پلیٹ فارم کے اس لیے کے ٹاؤن لیولز کے اوپر میچز کرائے جائیں گے. کراچی کے 18-19 جتنے بھی ٹاؤن ہیں ان کے اس لیول پر میچز کرائے جائیں گے. پھر ان میچز میں سے جو کی پلیئرز ہوں گے, جو اچھا پرفارم کریں گے, جو ٹاپ اسکوررز ہوں گے, جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکرز ہوں گے, انہیں ملا کر پھر کراچی لیول کی مزید بہتر ٹیم بنائی جائے گی. جس طرح ایک اورنگی کا ٹاؤن ہے جہاں پر بہت زیادہ اس طرح کے بلو دا پاورٹی لائن جو لوگ رہتے ہیں, یا پھر لیاری ہے, یہ جو علاقے ہیں وہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بٹ دوسری بات یہ ہے کہ علاقوں کی وجہ سے لوگوں کا جو انوائرمنٹل ایک فیکٹر آتا ہے یا مینٹل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کمپلیکسٹی کی طرف چلا جاتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اپرچونٹیز نہ مل پائے. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ان علاقوں میں بھی آپ کوشش کریں گے کہ اپنی اسپانسر کو لائیں یا پھر اپنی ٹیم کو وہاں پر انٹروڈیوس کریں؟ آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تاریخ دیکھ لیجئے, اور اس میں جتنے ٹاپ نوچ پلیئرز ہیں وہ تمام کسی پرانے رورل ایریاز سے یا پسماندہ جسے کہہ لیجیے لیس پریولیجڈ ایریاز سے, وہاں سے ہی آئے ہیں. جتنے ٹاپ, آپ وقار یونس کی ہم مثال لیتے ہیں تو انہیں برے والا ایکسپریس کہا جاتا تھا, یا وسیم اکرم, اور آج ریسنٹ کے, تو یہ تمام چھوٹے علاقے. دیکھیں ٹیلنٹ کی جو نرسری ہے نا, ٹیلنٹ کی جو جگہ ہے وہ ہے ہی پسماندہ علاقے, جہاں پر دیکھیں پہلے کے زمانے کی اگر ہم بات کرتے تھے نا, تو وہاں پر اتنا زیادہ مٹیریلسٹک مطلب وہ نہیں تھا, اپروچ نہیں تھا لوگوں کا. اب بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ مٹیریلسٹک کی طرف جاتی ہیں. پہلے تو بہت زیادہ چھوٹی فیملی سے بھی کوئی ڈاکٹر بن کے نکلتا تھا, ایزیلی ایڈمیشن مل جاتے تھے, میرٹ بہت زیادہ کہ بہت زیادہ میرٹ پر کام ہوتا تھا. پر اب جو ہے ٹرینڈ آپ کو پتہ ہے تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب جو ہے لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انداز گفتگو کیسا ہے, پہننے کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے, بات کرنے کا سٹائل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں بھی تو فوکسڈ ہوتی ہیں رادر دین کہ ٹیلنٹ کو اتنا فوکس نہیں کرتے. مارکیٹنگ بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے تمام چیزوں کے اندر, اور تمام چیزیں جڑ گئی ہیں بزنس کے ساتھ, اور دنیا بڑی تیزی سے اور بڑی بروٹل ہوتی جا رہی ہے. اور جسے آپ کہہ لیں کہ بڑی سختی کے, کیا اس کے لیے کوئی مناسب ورڈ میں یوز کروں, اور بروٹل ورڈ ہی ٹھیک ہے, کہ وہ بس مین پرپس جو ہے وہ بزنس ہے. اسٹیٹ کا بھی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ جنگ تک مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں, اس دنیا میں یہ چیز آ چکی ہے اس وقت. لیکن بہرحال اگر جس طرح ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر میرے خیال سے آپ کو جو فوکسڈ ہونا چاہیے وہ ایک پلیئر کی لائک کہ پرفارمنس پر ہونا چاہیے, کس طریقے سے وہ پرفارم کر رہا ہے, اور باقی رہی بات گرومنگ کی, تو گروم تو ہم جب آبویسلی بات ہے جب وہ سلیکٹ ہو گیا, جب اس کو کلاسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کی, تو گرومنگ کی کلاسز بھی آپ آبویسلی بات ہے اس کو گروم کر سکتے ہیں. برانڈ بنانا تو پھر آبویسلی بات ہے ایک آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک لائک ایک ٹیلنٹ کو برانڈ بنا رہا ہے نا. پھر ہم بات کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھا کچھ لوگوں کے اندر تھوڑے فوبیاز بھی ہوتے ہیں, وہ کیا ان کو کیسے دور کرنا چاہیے؟ مطلب لائک ایک بار اگر انجری ہو گئی تو اب دوبارہ ڈرتے ہیں, جبکہ وہ بہت اچھا ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, بٹ وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید اور پرابلم نہ ہو جائے. نہیں, ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں, ہم انہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ہم سکھاتے بھی, ہم بتاتے ہیں. کہا تھا نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ فار سکسیس یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. آپ کو کامیابی کے لیے وہ دائرہ جس میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں اس دائرے سے باہر آنا پڑے گا. جب تک آپ اپنے سکون کو, اپنی راحت کو, اپنے آرام کو نہیں چھوڑتے, آپ کامیابی کی جانب. دنیا کے تمام کامیاب لوگ, انہوں نے پین بیئر کیا ہوتا ہے.
there is no shortcut of success. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے کرکٹر بننا ہے نیشنل لیول کا, ڈومیسٹک لیول کا, تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, آپ کو دھوپ میں اپنے آپ کو میدانوں میں جانا پڑے گا, سخت گرمی میں بھی سردیوں میں بھی جانا پڑے گا, اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اور آپ کو جب ہار جاتے ہیں تو آپ کو جوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. نہیں, ہم تو اپنے پلیئرز کو کہتے ہیں کہ تم ہارو یا جیتو, ہمیں تم سے پیار ہے. نہیں دیکھیں, نہیں ہارنے والی بات پہ ان کو انکریج بالکل نہ کریں. اگر آپ انکریج کریں گے تو ہار کر کے آئیں گے. ہم سکھاتے ہیں کہ آپ ہار کو کھلے دل سے تسلیم کریں, obviously بات ہے, ہار جیت تو تھورو جینٹل مین بنے. اور اگر آپ ہارتے ہیں تو گیم ہمیشہ فیئر رکھیں, تھورو جینٹل مین. کرکٹ جو گیم ہی ہے وہ جینٹل مین گیم ہے, اور کرکٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے رولز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہلکی سی جسے آپ کہہ لیں کہ مس بیہیویئر کے اوپر بڑی سخت سزائیں دی جاتی ہیں, کوئی ایک جملہ کوئی ایک لفظ. دوسرے اسپورٹس میں ایسا نہیں ہے, فٹ بال میں, ہاکی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہے وہ پلیئرز جو ہے آپس میں بڑے دست و گریباں بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کرکٹ ایک جینٹل مین گیم ہے, تو ہم اسے جینٹل گیم ہی رکھیں گے, اور ہم اپنے پلیئرز کو بھی انشاءاللہ گراس روٹ سے یہ بات سکھائیں گے کہ آپ نے ہمیشہ فیئر گیم کھیلنا ہے. ہار جو ہے وہ پارٹ آف, مطلب ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہار کوئی چیز نہیں ہے, یا تو آپ جیت جائیں گے یا آپ کچھ سیکھ جائیں گے. تو اپنے ہار کو پازیٹیو لیں, اس سے کچھ سیکھیں, اور آنے والے وقت کی تیاری کرو. ہار از اے پارٹ آف گیم, اسے کھلے دل سے تسلیم کریں گے اگر کبھی. بالکل. باقی اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے نا یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ہارنا نہیں ہے. لائک وہ تو اسٹڈیز کی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کسی بھی طریقے سے ہوگا, لائک آپ نے یہ نا کو یا نو کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا ہے. ہم کہتے تھے کہ یہ تو پھر ڈپریشن کا بھی باعث بن سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, جتنا آپ اپنے برین کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں, جتنا آپ برین کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں نا, اتنا ہی آپ کا برین اس طریقے سے ہی کام کرتا ہے. جیسے اگر ایک کورس جو آپ پورے سال میں, مطلب پورے سال کا کورس ہوتا ہے, پر آپ ایک رات میں بھی اس کو کور کر لیتے ہیں ایگزام سے ایک دن پہلے, یعنی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے آپ کے. یہ میں اپنا خاصا بتا رہی ہوں کیونکہ میں اتنا زیادہ نہیں پڑھتی ہوں, بٹ میرا جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایگزام کے دنوں والا ہی ہوتا ہے, اور کافی زیادہ کہ فوکسڈ ہو کر 24 آورس جو ہوتے ہیں نا وہ پورا ہی پڑھتی ہوں میں, اور وہ میرے لیے انف ہوتا ہے. تو اینڈ میں بھی آپ کے برین کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ مطلب ایبزارپشن کی ہوتی ہے. آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو جس طریقے سے ٹرین کریں گے, آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھائیں گے, اس طریقے سے ہی آپ پرفارم کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے بڑی دلچسپ بات کی شروع میں کہ ایک رات میں بھی آپ تیاری کر لیا کرتی تھیں. اور میں بھی میڈیکل گریجویٹ ہوں. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ میڈیکل ایسی چیز ہے جس میں دیر از نو آپشن, دیر از نو چوائس. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں یہ سوال تو میں نے چوائس میں چھوڑ دیا تھا. ایک سوال کا چوائس تو ہوتا ہے. بہرحال یہ چیز اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے, بالکل ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو جو انٹیمیٹ کرتے ہیں, اور کامیابی کے لیے ہم جو چیز سوچتے ہیں, جو نیت کرتے ہیں, ہمیں وہی چیز ملتی ہے. تو ہم اپنی ذہن کو جو انٹیمیٹ کرتے ہیں, جو ڈائریکشن دیتے ہیں, ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے, پھر ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں. دیکھیں پلان بی بعد کی چیز ہے. اگر آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہے تو آبویسلی اس گول کے لیے اپنے تمام ریسورسز لگا دیں. انسان کے ہاتھ میں اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں, نیت اور کوشش. کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے. تو اس یقین کے ساتھ جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں. اگر آپ بالفرض کامیاب نہیں بھی ہوتے ہیں تو کچھ نہیں, اللہ نے آپ کے لیے اس سے کچھ بہتر رکھا ہوگا. ہم یہ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنے ساتھ والوں کو بھی جن سے ہم بات کرتے ہیں, جو ہمارے ورکرز ہیں, امپلائیز, ہم سب سے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنا ہے, آپ کے ہاتھ میں اچھی نیت کرنا ہے, اور اس کے اوپر بھرپور محنت کرنا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان محنت کرے اور اسے اس کا صلہ نہ ملے. تو سب سے زیادہ مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے ساتھ اس معاملے میں ناانصافی ہو. ہاں وقت مقرر ہے, کسی کو جلد کامیابی مل جاتی ہے, کسی کو دیر سے کامیابی ملتی ہے. کوئی 60 سال کی عمر میں جا کر کامیاب ہوتا ہے, کوئی 25 سال میں کامیاب ہوتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, اس چیز پر تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کی ہارڈ ورکنگ ایک جگہ پر ہوتی ہے, پر ایک جگہ پر آپ کا لک بھی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے وہی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے. سم ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں ہو پائی, فار سرٹن ٹائم پیریڈ آپ کو کافی فیل ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہو پایا, بٹ پھر اس کا آفٹر افیکٹ جب آپ 1-2 سال کے بعد دیکھتے ہیں نا بیک گراؤنڈ پر, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا اچھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہ
وہی best player. بیسٹ وہ سوچنے والا آپ کے لیے بہترین ہے. اچھا پھر ہم اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. آپ اپنے بہت زیادہ آپ نے اپنے برانڈ کے بارے میں بات کر لی, اور بھی اب ہمارے ویورز کے لیے آپ کیا امپورٹنٹ میسج دینا چاہیں گے دیٹ وڈ بی لائک ہمارے ہیلتھ کے شو کے اکارڈنگ ہو, ان کو کچھ فائدہ اس چیز سے؟ سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نعمت آپ کو اللہ نے دے رکھی ہے اس کی قدر کریں. یاد رکھیں جب یہ صحت چلی جائے گی تو باقی تمام نعمتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے اولاد ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں, چاہے شہرت ہو, آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا, اور آپ کی صرف ایک خواہش رہ جائے گی کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس سے چلی جائیں اور میری صحت مجھ تک واپس آ جائے. تو جانے سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, جس وقت صحت موجود ہے تو اس کی حفاظت کیجیے, اسے بچا کر رکھیے. اسے بچانے کے متعدد طریقے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی بات ہے, کیونکہ ایک بار یہ صحت چلی جاتی ہے تو دوبارہ واپس اس صورت نہیں آ سکتی. وہ دوائیوں کے سہارے, کسی اور دوسری ریمیڈیز کے سہارے, آرٹیفیشل میتھڈالوجیز کے سہارے پھر انسان کو جو ہے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں, آپ اپنی زندگی میں کھانے پینے کی چیزوں کی ترتیب پیدا کریں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنے ایکسرسائز کا خیال رکھیں, اپنی باڈی کے اوپر فوکسڈ رہیں, ویٹ بڑھنے نہ دیں زیادہ, بلڈ کولیسٹرول لیول, بلڈ پریشر, ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں, تو آپ ایک اچھی صحت مند زندگی, خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں. چونکہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہیں, آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کی امیدیں جڑی ہوتی ہیں, تو اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ والے لوگوں کا خیال رکھیں. یہی میرا پیغام. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم آج فوکس رہے ہیں وزن کے اوپر, وزن بڑھنے کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ لائک آپ کو اب محسوس ہو گیا یا آپ کی باڈی نے الارم کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت تھن ہوتے ہیں, سڈنلی ان کا وزن بڑھ جاتا ہے, تو کون سے ایک باڈی کی نارمل بی ایم آئی ہوتی ہے جس سے ہمیں نارمل, یہ میں چاہ رہی تھی آپ اپنے, اٹس ویری کامن. ایک موبائل پر ڈفرینٹ ایپ بھی موجود ہے, اپنے بی ایم آئی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی ایج سے, آپ کے ویٹ سے, کرنٹ ویٹ سے اور آپ کی ہائٹ سے, تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اوور ویٹ ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, ٹیکنیکل ہے کہ بہت سے لوگ دیکھنے میں نہیں لگ رہے ہوتے لیکن پھر بھی وہ اوور ویٹ ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں. کسی شخص کا وزن 60 کلو گرام ہے, اور تو اس کے ٹانگوں نے, اس کے نیز نے, اس کے اینکلز نے کتنا وزن کیری کرنا ہے, دیٹ از 60 کلو گرام. لیٹ سپوز اس کا وزن بڑھ کر 70 کلو گرام ہو جاتا ہے, جو کہ اس کے نارمل ویٹ سے 10 kg زیادہ ہے. تو 24 آورز کے لیے یا 10 آورز کے لیے, 12 جتنی دیر بھی وہ اپنے ٹانگوں پر موو کرتا ہے, اس کی ٹانگوں نے 10 kg وزن زیادہ کیری کرنا ہے, تو آبویسلی اس کے اوپر زیادہ پریشر پڑے گا اور جلدی کام کرنا چھوڑ دے گا. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب کہ بی ایم آئی جو ہے وہ ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے جو آپ کے ایگزیکٹلی ویٹ کو بتا رہا ہوتا ہے. سو اس پر فوکس رہیں, اینڈ جو بھی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بھی فوکس رہیں. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.